متحرک کے بعد یا میم کے اوپر جزم کے علاوہ کچھ اور ہو تو دوسری میم آ جائے، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اخفاء شفوی کے قاعدے میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ اب میم ساکن کے بعد با، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے، جب بھی ایسا ہوگا ہم نے غنہ کرنا ہے، اخفاء شفوی کا ادھر قاعدہ استعمال ہوگا اور ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی کا ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے۔ با آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اخفاء شفوی ہو جائے گا میم ساکن کے بعد، اگر میم آئے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا۔ یہ دونوں حرف نہ آئیں، یہ دو حروف جو ہیں با اور میم ساکن کے بعد نہ آئیں، بلکہ جو 29 حروف ہیں حروف مفردات کے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہو جائے گا اور غنہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم ان قواعدوں کے مطابق اپنے سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے، تو آپ غور سے سنیے کہ ہم سبق نمبر 15 کو درست انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم ضا پیش مض، انتم مض لام زیر لی، انتم مضلی میم واو پیش مو، انتم مظلمو نون زبرنا، انتم مظلمون حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا را زبر را، علم ترا۔ اب دیکھیے میم ساکن میں ہم نے غنہ نہیں کیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے، بلکہ ان دونوں حروفوں کے علاوہ یہ تا آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوا ہے۔ اس میں میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم با زیر بی، کنتم بی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بھی، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ با نہ میم بلکہ فا ہے۔